السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائی تحریم ارشد ایپیسوڈ 79۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اگر آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز میں شارٹ ویڈیوز پسند آتے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ ساتھ ہی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناول کیسے لگ رہے ہیں، ناول کا کون سا کیریکٹر آپ کو زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، کون سی لائن آپ کو سب سے زیادہ دل کو چھو گئی، ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ تو چلیے اسے شروع کرتے ہیں۔ اسٹڈی میں شاز کھڑا تھا، اس سے ملحقہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عقب پر بانو نسرین کھڑی تھی۔ حاجرہ اپنے کیس کی تیاری کے بعد پلنگ پر اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ تمہارے باپ نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا، وہ شل تھا۔ ان کی باتوں کو سن کر وہ تصور کرتے ہوئے کہیں کھو گیا تھا۔ وہ سردار کو چیختے چلاتے ہوئے تصور کر رہا تھا۔ وقت تم نہیں بولو گے داؤد تم، وہ بوکھلایا ہوا ایک ایک کو پکار رہا تھا۔ ان کے بزرگ والد کہنے لگے، ہم مجبور ہیں، ہماری بیٹی اس خاندان میں بیاہی ہے، اس کے سسر کے لیے یہ ٹھیک نہیں، اور اس کے سسر کو تو اس سب کا علم ہی نہیں۔ کوئی چوک ہو گئی مسلمانوں کے لیے مصیبت ہو سکتی ہے۔ پہلے ہی بھارت افواہیں پھیلا رہا ہے کہ پاکستان پھر سے ہندوستان بن جائے گا۔ بھاڑ میں گئی سیاست، وہ تیش میں چلا پڑا۔ میری بہن مر گئی، میرا باپ مر گیا، میرے ساتھ اتنا ظلم ہو گیا، اور آپ کو اپنی بیٹی کی پڑی ہے؟ کیا میری بچی کسی کی بیٹی نہیں تھی؟ ان کے سر ندامت سے جھکے ہوئے تھے۔ کیا میں نے اس کے لیے خواب نہیں دیکھے تھے؟ میری بچی بہت قابل تھی، دل لہو کے قطرے بہاتا تھا۔ وقت تم نہیں بولو گے، اس نے ایک مرتبہ پھر سے بخت روا سے پوچھا، مگر اس نوجوان کا سر جھک گیا۔ اسے اس کے رد عمل پر ایک جھٹکا سا لگا۔ تم تو کہتے تھے اللہ کے لیے سر جھکانے والے ہر کسی کے سامنے سر اٹھا کر بات کر سکتے ہیں۔ وہ صحن میں چھائی خاموشی کا جائزہ لے رہا تھا اور بغور انہیں دیکھ رہا تھا۔ اچھا بہت ناز ہے نا تم لوگوں کو اپنے ایک پر، وہ عتاب سے چیخے تھے۔ بہت ناز ہے نا، سچے رب کی قسم تباہ نہ کر دیا یہ اکا تو میرا نام سردار علی نہیں۔ اکا؟ شاز نے آزردگی سے یہ کہتے خود کو دیکھا۔ تعصب سے ہنسی آئی، اب نگاہ حاجرہ پر گئی۔ اکا؟ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ بانو نسرین فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ جانتی تھی کہ اس کی جان خطرے میں ہے؟ وہ ہنوز اسے دیکھ رہا تھا۔ جواباً وہ کچھ نہیں بولی، دل بے حد رنجیدہ تھا۔ کانوں میں شاہ نواز کی آواز گونج رہی تھی، انسان سے دنیا میں بہت سے جرم ہو جاتے ہیں، مگر وہ جرم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں کرنے چاہیے۔ دو جرم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں کرنے چاہیے، کبھی نہیں۔ ایک ریپ، دوسرا کسی کا بچہ اغوا کرنا۔ اس نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ جرم تو ہم سے بھی ہوا، اور ان دو جرائم سے بڑا جرم ہوا ہے۔ وہ رکا۔ دنیا میں جرم ہے، مگر سچ کو چھپا کے جھوٹ کا ساتھ دینا سب سے بڑا جرم ہے۔ داجی آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے کیوں سچ کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا اس دھرتی پر کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں جس کا ظاہر باطن سے مطابقت رکھتا ہو؟ شاہ نواز میرا سگا بھائی نہیں تھا، لیکن اس کی جدائی نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کر دیا کہ مجھے خطرات تک کی پرواہ نہیں رہی۔ مگر سردار، اس کی تو سگی بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اس کے بوڑھے سگے باپ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ شاہ میر میں کہتے تھے، بددیانتی قیام پاکستان کے پہلے روز کا مسئلہ ہے۔ میں نہیں مانتا تھا، میں سمجھتا تھا ملک کا حشر آنے والی سیاسی جماعتوں نے کیا ہے۔ میں غلط تھا۔ وہ سچ کہتے تھے، بددیانتی اس ملک میں پہلے روز سے تھی اور آنے والے وقتوں تک رہے گی۔ شاہ میر کہتے تھے، آزادی کے بعد پاکستان میں غیر مسلمان لڑکیوں کو کوٹھوں پر فروخت کیا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے، کرپشن پہلے دن سے اس ملک میں ہوئی ہے۔ شاہ میر کہتے تھے، قائد اعظم نے سرکاری ملازموں سے خطاب کے دوران یہ ضرور کہا تھا کہ اب آپ عوام کے خادم ہیں، پر ان خادموں نے اس پر عمل نہیں کیا تھا۔ وہ نوکر شاہی تھے اور نوکر شاہی ہی رہے تھے۔ فیض نے عرض کیا تھا، یہ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کے مل جائے گی کہیں نہ کہیں۔ وہ ٹھہرا رہا، لب کھلے۔ میں انتقام اور انصاف کو چننے میں ششوپن میں مبتلا تھا، لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ میں انتقام نہیں لوں گا، میں انصاف سے کام لوں گا، میں انصاف کا ساتھ دوں گا۔ میری 3 نسلیں اس خاندانی دشمنی سے برباد ہو چکی ہے، میں اپنی اگلی نسل کو اس دشمنی کی بھیٹ نہیں چڑھنے دوں گا۔ اس نے پاکستان کی تاریخ
مارشل لاء سے سنہری جمہوریت کا زمانہ دیکھا تھا، اس نے آمریت کے خلاف عوام اور سیاستدانوں کا احتجاج دیکھا تھا۔ وقت بدل رہا تھا، وقت مکمل طور پر بدل گیا تھا، پر ایک چیز آج بھی ویسی کی ویسی تھی اور وہ تھی بددیانتی۔ کمرے عدالت میں خاموشی چھائی تھی۔ وشما کی ماں اور ڈیفنس ایکسپرٹس وٹنس کی گواہی کے بعد ریسس ہو گئی تھی۔ عدالت کو ریزیوم کیا جا رہا تھا۔ جج صاحب نے شاذ سے پوچھا، کوئی ایڈیشنل ثبوت؟ اس نے سادگی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں یور آنر۔ جج صاحب نے گلا کھنکارا اور زہرا کو دیکھا۔ اپنی کلوزنگ آرگیومنٹ دے دیں۔ زہرا کھڑی ہوئی۔ یور آنر، استغاثہ نے ملزمہ کے خلاف گواہان کو پیش کیا ہے اور ایک ریکور کیا ثبوت بھی پیش کیا ہے۔ مرحوم کی گاڑی میں ملنے والا ٹاپس ملزمہ کا تھا اور اس بات کی تصدیق ہوئی ہے وہ ایک گولڈ کا ٹاپس تھا۔ کسی کا گولڈ کا ٹاپس کھونا اس کے لیے ایک فکر کی بات ہے اور اس سے بے پرواہ ہونا ایک حیرت کی بات ہے۔ ملزمہ کے ٹاپس کا مرحوم کی گاڑی سے ملنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مرحوم کی موت کے روز جائے وقوع پر تھی۔ میری عدالت سے گزارش ہے کہ ملزمہ کو ان کے جرم کے مطابق سزا دی جائے۔ وہ بیٹھی۔ شاذ اٹھا۔ یور آنر، گزشتہ سماعت میں پروسیکیوشن ایک بھی ایسا ثبوت نہیں لا سکی جو واضح طور پر یہ ثابت کرتا ہو میری موکلہ نے اپنے شوہر کا قتل کیا ہے۔ وہ ریکور کیا ٹاپس تفتیشی آفیسر اور پروسیکیوشن کے مطابق بہت چھوٹا تھا اور سیٹ کو پیچھے کر کے ملا تھا۔ وہ بھی پہلی مرتبہ نہیں۔ جب پروفیشنل لوگ اس ٹاپس کو نہیں ڈھونڈ سکے تو ایک عام انسان اسے کیسے ڈھونڈتا؟ پروسیکیوٹر کا لایا ہوا ہر ثبوت سرکمسٹینشیل ہے۔ مرحوم کی دماغی صورتحال درست نہیں تھی۔ دفعہ وشما کے حق میں ایلیبی پیش کر چکی ہے۔ میری موکلہ کے ایلیبی کے دفتر سے جائے وقوع کا فاصلہ کافی زیادہ تھا اور کارونر کے بتائے ہوئے موت کے وقت پر ملزمہ جائے وقوع پر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس لیے میری عدالت سے گزارش ہے میری موکلہ کو باعزت بری کر دیا جائے۔ وہ واپس بیٹھا۔ کمرے عدالت میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے گزرے۔ جج صاحب کیس کی سمری کرنے لگے۔ چند منٹوں بعد گواہان کی گواہی سننے اور ثبوتوں کا جائزہ لینے کے بعد عدالت ملزمہ وشما کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتی ہے۔ شاذ نے سکون کی ایک گہری سانس لی اور بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ عدالت سے باہر نکلا۔ زہرا اپنی گاڑی کی جانب جاتے رکی۔ اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ وہ رکا۔ اس نے کوٹ سے موبائل نکالا۔ عقب سے حاجرہ کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دی۔ شاذ رکو۔ اس نے فلپ موبائل کان سے لگایا۔ اس کی نگاہ زہرا پر گئی۔ وہ چیختے ہوئے رکی۔ حاجرہ نے اسے دیکھا اور دوڑتے ہوئے اس کی جانب جانے لگی۔ شاذ کے کان سرخ ہو رہے تھے۔ کیا ہوا؟ زہرا نے اپنی گاڑی کی کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشوں کو دیکھا۔ حاجرہ نے اسے دیکھا اور آگے بڑھی۔ زہرا نے اسے روکا۔ نہیں۔ اس نے سیٹ پر گرے کاغذات دیکھے۔ شاذ کان سے فلپ موبائل ہٹاتے ہوئے ان کی جانب چلا آیا۔ زہرا کی آواز لرزنے لگی۔ یہ میری بہن کی رپورٹ ہے۔ وہ جھنکی ہے مگر یہ سردار نے کیا ہے۔ شاذ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے خوف سے اسے دیکھا۔ سردار نے خود کو کمپنی سے الگ کر لیا ہے۔ مافیا اپنا بلیک پیسہ لانڈر کرنے کے لیے اور اس سے منافع حاصل کرنے کے لیے کاروبار میں انویسٹ کرتی ہے۔ حاجرہ کا دھچکے سے ذرا منہ کھلا۔ یہ زہرا کو وارننگ ہے وہ اس سب سے دور رہے۔ مگر زہرا کا ہاتھ اٹھا۔ یہ بات۔ اس نے اسے دیکھا۔ وہ کہتے کہتے رکی۔ اسے اب سمجھ آ گیا تھا اس نے وہ ثبوت اسے کیوں دیے تھے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ باجوہ۔ اس نے اتفاق کرتی نظروں سے اسے دیکھ کر حاجرہ کو دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ حاجرہ جھٹ سے بولی۔ اور باجوہ صاحب؟
وہ کہتے کہتے رکی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا باجوہ صاحب اس کی اتنی حمایت کیوں کیا کرتے تھے، جبکہ ہر کوئی اسے سخت ناپسند کیا کرتا تھا۔ وہ پہلے دن سے اس کی تائید کیا کرتے تھے۔ وہ میری حمایت نہیں کرتے تھے، وہ مجھ پر نظر رکھتے تھے۔ اسے ان سے کیے سوالات یاد آ رہے تھے۔ آپ کی رائے میں 25 قتل کرنے والا شخص کیسا ہو سکتا ہے؟ بڑی معذرت بیرسٹر حاجرہ، یہ قوم ایک بدترین جج ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ جانتے تھے شاز کون ہے، چیتا کون ہے۔ انہیں الفت کے متعلق سب پتہ تھا اور بہت تفصیلی طور پر پتہ تھا، وہ مجھ پر نظر کیوں رکھیں گے؟ میری ان کی واقفیت میری اور شاز کی شادی سے قبل ہوئی تھی۔ انہیں مجھ سے، سردار کو مجھ سے کیا لینا دینا ہے؟ سردار ایسا آدمی نہیں جو عورتوں کو استعمال کرے۔ اگر اسے یہ کرنا ہوتا تو وہ تحلیل اور نیلوفر کے ساتھ بھی یہ کر سکتا تھا۔ زہرا نے پراسرار نگاہوں سے شاز کو دیکھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور حاجرہ سے کہنے لگا، تم گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ لیکن وہ کہنے لگی، اسے سنجیدگی سے کہا، ہم بات کرتے ہیں۔ وہ بضد بولی، میرے سامنے بات کرو۔ زہرا کہنے لگی، یہ میری بہن کی بات ہے اور تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے، تمہارا شوہر ایک وکیل ہے، اس لیے اسے چاہ کر یا نہ چاہ کر بعض باتوں کو مخفی رکھنا ہوتا ہے۔ اس نے شاز کو ایک نظر گھور کر دیکھا اور پھر تیزی سے ان کی گاڑی کی جانب جانے لگی۔ زہرا نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ تم نے اسے بتایا نہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ ابھی ضروری نہیں ہے، اسے برا لگے گا۔ اپنے داجی کے متعلق جان کر وہ جانے لگا تو وہ بولی، ایک منٹ۔ حاجرہ گاڑی میں بیٹھی انہیں تنقیدی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ پلٹا، وہ پتلیاں سکیڑ کر زہرا کے ہونٹوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ تمہارے سسر کو پتہ تھا کہ یہ سردار اور تمہاری خاندانی دشمنی ہے، تو پھر اس نے ان کے ساتھ کام کیوں کیا؟ اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ وہ ایک ایسی پیشکش کرتا ہے جسے آپ رد نہیں کر سکتے۔ وہ مزید کچھ کہے تیزی سے بڑے بڑے ڈگ بھر کر جانے لگا۔ زہرا نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ کیا یہ شیطان کا پیرو ہے؟ اس نے کندھے اچکائے اور پلٹی۔ ہمیں پتہ بھی ہے وہ ہمارا حریف ہے، پر ہم اس کی پیشکش کو رد نہیں کر سکتے۔ وہ اب احتیاط سے گاڑی میں پڑا ہوا کاغذ اٹھانے لگی۔ حاجرہ نے شاز کو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا اور خاموش رہی۔ مستحسن گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ زہرا نے کاغذات کی نقل کو انہماکی سے پڑھا اور پھر غصے سے اس کاغذ کا کچمر بنا دیا۔ راسکل! چاند رات کی رونق تھی، ہر طرف خوشی کا سما، بازاروں میں انتہا کا رش۔ حاجرہ اور شاز گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عبدالتواب پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ شاز نے کسی خیال سے حاجرہ کے ہاتھوں کی جانب دیکھا۔ بیوی، یہ تمہارے ہاتھ خالی کیوں ہے؟ عبدالتواب کو کوفت ہوئی۔ وہ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بس ابھی چلیں گے۔ اس نے یہ سن کر کہا، ہاں ٹھیک ہے۔ اسے یاد آیا، کل تم اپنی بری کی پیچ پلم رنگ والی ساڑی پہننا، وہ میں نے تمہارے لیے خود چنی تھی۔ عبدالتواب نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ میں یہ کیوں سن رہا ہوں؟ مجھے یہ نہیں سننا چاہیے۔ شاز نے کنکھیوں سے اسے دیکھا اور سرد مہری سے بولا، بہت بہتر۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوا۔ حاجرہ نے فکر سے اسے دیکھا، یہ کر لے گا؟ اس نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلایا، کر لے گا۔ اس نے بات بدلنے کی صحیح کی، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ کیا یہ تمہارے دماغ کے متعلق ہے؟ شاز نے اسے ایک نظر دیکھا، پھر باہر دیکھنے لگا۔ اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ مجھے لگتا ہے اس نے اپنا بھاؤ کھجایا۔ ہمارا خاندان محفوظ نہیں، تم سمیت۔ حاجرہ نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ یہ کشمیریز بمقابلہ سردار ہے اور یہاں سیٹلروں کے سیٹلمنٹ نہیں چلیں گے۔ ایک شرابی چادر میں منہ چھپائے، نشے میں دھت چکر کھاتے ہوئے آدمیوں سے الجھا وہ ایک آدمی سے لگا۔ اس نے اسے دھکا دیا۔ میں کملا۔ وہ پھر سے اس سے لگا۔ میں دیوانہ۔ اولے اولے اولے۔ وہ گرگ کی طرح آوازیں نکالنے لگا۔ آگے چلتے آدمی نے اسے چڑھ کر دھکا دیا تو اس بار اس نے اس کے منہ پر گھوسا مارا۔ اگلے لمحے وہ چکرا کر زمین پر گرا۔ ہاتھ سے چادر چھوٹی۔ عبدالتواب نے اسے گھسیٹ کر ایک طرف کیا۔ فٹافٹ وہ اس کی جیبوں سے کچھ تلاشنے لگا۔ تمہیں وہ سانپ کی مہر والا کارڈ ہر حال میں حاصل کرنا ہے، اس کے بغیر تم سردار کی حویلی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ شاز کی ہدایتیں اس کے ذہن میں تھیں۔ وہ بٹوا کھول کر دیکھنے لگا۔ کھوجتے ہوئے نظر رکی۔ یہ ہاتھ میں سنہرے رنگ کا کارڈ آیا۔ اس نے اسے پھیر کر دیکھا۔ کوبرا سانپ کا نشان اس پر بنا ہوا تھا۔ وہ اٹھا۔ عقب سے قدموں کی آواز آئی۔ فوراً سے پلٹا۔ اس نے دیکھا، وہ رجب تھا۔ تم جلدی جاؤ، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ اس نے سر ہلا دیا۔ سردار کی حویلی میں آج مشہور طوائف اور رقاصہ آ رہی ہے۔ وہ حویلی کی جانب گیا۔ باہر گارڈز کو اس نے کارڈ دکھایا۔ انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ گارڈز تبدیل ہوئے ہیں۔
انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ تمہیں راہداری سے ہر گلی سے 10 سیکنڈ بعد نکلنا ہے، کیونکہ ہر 10 سیکنڈ بعد سردار کے بندے اپنی جگہ پر واپس آتے ہیں۔ وہ تیز مگر دبے قدم اٹھاتے گلی سے گزرتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب آیا۔ قریب سے آدمی گزرنے لگا۔ وہ جھک کر میز کے ساتھ لگا۔ آدمی قریب سے گزرا، اس نے نظر پھیر کر دیکھا۔ وہ تیزی سے نکلا، لبوں پر گنتی تھی۔ وہ ایک لمحہ نہیں گنوا سکتا تھا۔ وہ دوسری گلی میں آیا، قدم اٹھے، اسے دائیں جانب سے قدموں کی آواز آئی۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا، سنسنی مچی۔ وہ دوڑ کر بالکنی کی جانب گیا، گملہ گرنے کی آواز آئی۔ آدمی گشت کرتے رکا اور بالکنی کی جانب آنے لگا۔ پھنس گیا۔ یہ ہمارا بدلہ نہیں تھا، یہ اس کا بدلہ تھا۔ حاجہ نے حیرت کا اظہار کیا۔ یہ سائیکوپیتھ ہے۔ اس نے آنکھیں پھیلائی۔ اسی کی وجہ سے منصور مرا۔ اسے بدلہ لینا تھا تو میرے باپ سے لیتا، میرے چچا سے تو لے ہی چکا ہے۔ نہیں، شاز نے نفی میں انگلی ہلائی۔ اسے ہم سے یا تمہارے والد سے کوئی غرض نہیں، اس کا ہدف ہے داجی۔ وہ انہیں تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی اولاد جیسی بہن کو انصاف نہیں ملا۔ اس کا بوڑھا باپ قتل ہو گیا۔ وہ جب تک زندہ ہے وہ ہمیں تکلیف دے کر داجی سے انتقام لینا چاہتا ہے۔ حاجہ کی حیرت میں اب تک کوئی کمی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن باقی سب کا کیا قصور ہے؟ پاکستان کا کیا قصور ہے؟ وہ چیخ پڑی۔ شاز ایک گہری سانس لے کر اسے بتانے لگا۔ وہ کبھی بھی سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتا ہوتا تو آج خود سیاست دان ہوتا۔ اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تقسیم ہوئی ہے کہ نہیں، وہ بس اپنا ایک نظام چلانا چاہتا ہے جہاں کوتوالی سے لے کر منصفی اس کی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ماننا یہ بھی ہے، تقسیم ہونے کے بعد ہم نے اپنے آقا بدلے ہیں، پہلے انگریزوں اور ہندوؤں کے غلام تھے، اب اشراف کے ہیں۔ حاجرہ نے غصہ ضبط کرتے باہر دیکھا۔ یہ ایک آدمی چیز کیا ہے؟ اس ایک آدمی نے۔ اس کی انشا شہادت اٹھی۔ اس ایک آدمی نے تباہی مچائی ہوئی ہے، اس ایک آدمی نے، اور ہم آج تک اس کا ایک راز نہیں جان سکے۔ جو جان سکے وہ بھی کسی کام نہیں آیا۔ اللہ اللہ کر کے تم نے کیس جیتا، ہمیں ثبوت ملے اور سردار نے خود کو کمپنی سے الگ کر لیا۔ یہ آدمی چیز کیا ہے؟ شاز نے سادگی سے بتایا، چیس پلیئر۔ جواباً حاجرہ کچھ نہیں بولی۔ اس نے کلائی پر وقت دیکھا۔ یہ عبدالتواب تک کیوں نہیں آیا؟ فکر کرتے ہوئے کہہ پڑی، دل بیٹھا جا رہا ہے میرا شاز، یہ کام تمہارا تھا۔ میرا بھائی یہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ بیزاری سے باہر دیکھنے لگی۔ اس نے ہینڈل گھما کر شیشہ نیچے کرنا شروع کیا۔ دم گھٹ رہا ہے یہاں، میرا چھوٹا ہے وہ، تم یہ کام رجب سے بھی کروا سکتے تھے۔ میرا ایک ہی بھائی ہے، شاز نے سادگی سے کہا، تمہارا شوہر بھی ایک ہی ہے۔ حاجہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور خفگی سے شاہانہ انداز میں بولی، وی آر ناٹ امیوزڈ۔ وہ اس کے چہرے کے زاویے کا بخوبی جائزہ لے رہا تھا۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی ایک مغربی خاتون نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے زاویے اس کے جذبات واضح کر رہے تھے۔ اس میں ممتا تھی جو اس کے چھوٹے بھائی کے لیے صاف عیاں ہو رہی تھی۔ میاؤں۔ پیروں میں گملے سے گری ہوئی مٹی آئی۔ گارڈ تاریکی اور سناٹے میں بلی کی آواز سن کر مڑنے لگا۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا مگر کوئی دکھائی نہیں دیا۔ برابر میں کمرے کی کھڑکی پر عبدالتواب چڑھ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ کھڑکی سے مکمل طور پر لگا، مٹی ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آدمی جانے لگا۔ عبدالتواب نے گہری گہری سانسیں لی۔ چند لمحوں کے لیے وہ رکا اور پھر تیزی سے باہر نکلا۔ قدموں کی چھاپ پیچھے رہ گئی۔ وہ آخری گلی عبور کرتے ہوئے راہداری میں آیا۔ دوسرا کمرہ۔ اس کی نظر اس کمرے پر گئی۔ یہ کارڈ ہے، اس کو تم نے تالے میں پھنسا کر 3 جھٹکے دینے ہیں، 3۔ افتح اسم۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ وہ دروازے کی جانب آیا۔ اس نے نظر گھما کر دیکھتے ہوئے ہینڈل تھام کر تالے میں کارڈ پھنسایا۔ پہلا جھٹکا افتح، تالا تھوڑا ہلا تھا۔ اس نے ہینڈل مزید مضبوطی سے تھام لیا، یا تالا ڈھیلا ہو گیا۔ تیسرا جھٹکا سم اور تالا کھل گیا۔ وہ ذرا چونکا۔ وہ پیچھے ہوا، ہاتھ سے ہینڈل چھوٹا۔ وہ فی الفور اندر داخل ہوا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا۔ اسے باہر سے دوڑ کر آنے کے سبب قدموں کی آواز اندر سنائی دی۔ اس نے کمرے میں نظر پھیر کر الماری کی جانب دیکھا۔ رجب راہداری میں خام قدموں کی نشان دیکھتے ہوئے چلا آ رہا تھا۔ وہ نشانات کو دیکھ کر سر پکڑ کر رہ گیا۔ تابع عبدالتواب اندر دوڑ کر الماری کی جانب گیا۔ اس نے الماری کے پٹ کھولے، ایک گہری سانس لی۔ سامنے خانے میں اسے تجوری دکھائی دی۔ تمہیں چابی لگاتے ساتھ کوڈ ڈالنا ہے، نہیں تو اگر وزن برابر نہ ہوا تو اندر سے گھنٹی بجنے لگ جائے گی، اس لیے پہلے تمہیں کوڈ جاننا ہے۔ چابی کا گچھا یہ ہے۔ اس نے جیب سے چابیاں نکالی، بس اس کا ماڈل دیکھ لینا۔ تجوری سردار نے جرمنی سے ڈیزائن کروائی ہے، ایسی مارکیٹ میں نہیں ملتی۔
اس نے اسے پھیر کر اس کا ماڈل دیکھا، BH۔ وہ پڑھ کر سیدھا ہوا۔ اس نے اپنی چابیاں دیکھی، BH کو یہ HH لگ جائے گا۔ اس نے چابیاں واپس رکھی۔ کورٹ جانے کے لیے تمہیں اس فنگر پاؤڈر کی ضرورت پڑے گی۔ اس نے سامنے والی جیب سے کاغذ نکال کر اسے دیکھا۔ یہ تمہیں بٹن پر انگلی کی چھاپ دکھانے میں مدد دے گا، مگر لائٹ بند کرنی ہوگی۔ اس نے کاغذ کھول کر پاؤڈر بٹن پر لگانا شروع کیا۔ چند سیکنڈ ٹھہرنا، صرف چند سیکنڈ۔ وہ پاؤڈر جذب ہونے لگا، بٹن چمکنے لگے۔ جب وہ مکمل جذب ہو جائے تو بتیاں بند کر کے کوڈ نوٹ کرنا۔ اس نے نظر گھما کر بتی کے بٹن تلاشے۔ وہ ایک دم رکا اور دھیرے سے آگے آیا۔ اس نے بتیاں بند کی اور تجوری کی طرف آیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے حرکت نہیں کر سکا۔ بٹنوں پر ایک چمک سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جیب سے ٹارچ اور چھوٹی سی ڈائری نکالی، سامنے سے قلم نکالا اور بغور بٹنوں کو دیکھنے لگا۔ 14۔ اس کو دیکھتی نظر 7 پر آئی۔ 7۔ اس نے اوپر 1 اور 4 کو دیکھا۔ یہ 1 اور 4 پر انگلی زیادہ واضح ہے بنسبت 7 کے۔ اس نے آگے 8 اور 9 کو دیکھا۔ یہ بھی ہے اور اب 0، یہ بھی۔ اس نے بتیاں جلا کر لکھا 1 1 4 4 8 9 0۔ عموماً لوگ کوڈز تاریخ پیدائش پر رکھ جاتے ہیں۔ اس نے ڈائری کا صفحہ پلٹا۔ اسے کچھ تاریخ پیدائش لکھی دکھائی دی۔ لبوں پر مسکراہٹ اتری۔ یہ سردار سے جڑے خاص لوگوں کے کچھ نمبر اور تاریخ پیدائش ہے۔ نمبر تو ہو نہیں سکتے۔ باہر کا دروازہ کھلا۔ وہ سفید پڑ گیا۔ وہ تجوری بند کرتے رکا اور سامنے دیکھ کر ہل نہیں سکا۔ سانس جیسے حلق میں اٹک گیا۔ نہ لیا جا رہا تھا نہ خارج کیا جا رہا تھا، مگر اگلے لمحے ٹھہر گیا۔ وہ رجب تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے اس کا سانس بحال ہوا۔ رجب نے دروازہ بند کیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، باہر تم نے اپنے قدموں کی چھاپ چھوڑ دی۔ اس نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے دیکھا۔ دیکھ ابھی لڑنے کا وقت نہیں ہے، بہت دماغ کا کام کر رہا ہوں۔ وہ آگے چلا آیا۔ اس نے سر جھکا کر اس کی ڈائری کی جانب دیکھا۔ ریاضی میں تو ویسے ہی ڈبہ ہے۔ اس نے اسے گھور کر دیکھا مگر غصہ ضبط کر گیا۔ وہ الماری سے لگ کر بیٹھ گیا اور قلم کھول کر ممکنہ تواریخ نکالنے لگا۔ 48 اسماعیل ہو سکتا ہے، رجب جھٹ سے بولا۔ عبدالتواب نے پیچھے کاغذ موڑا۔ مگر 7 ماہ تو نہیں ہے اور تاریخ کا دن بھی نہیں ہے۔ نیچے ڈیک سے گیت کی آواز آنے لگی۔ عبدالتواب نے چڑچڑا کر سر پکڑ لیا۔ یہ گیت میرا دھیان بھٹکا رہا ہے۔ نیچے ریشمہ آئی ہے، رجب نے اسے بتایا تھا، اور پتہ نہیں کون کون۔ اس نے قلم سے تاریخیں لکھنی شروع کی۔ 18 10 یہ سردار اپنے آدمیوں کو جنسی فیور بھی دیتا ہے۔ اس نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ 14 19 17 ہر اچھا کھانا۔ عبدالتواب غصے سے بولا۔ چپ ہو جاؤ۔ رجب خاموش ہو گیا۔ اور اگر میری مدد نہیں کر سکتے تو خاموش ہو جاؤ۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اس کی ڈائری کی جانب دیکھا۔ اس نے مہینوں، تاریخ اور سالوں کو ایک سطر میں لکھ دیا تھا۔ وہ پوچھنے لگا، کیا کچھ بھی نہیں میل کھا رہا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ عبدالتواب اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں کوئی 1894 1849 سے جڑا کوئی اہم واقعہ یاد آیا ہے؟ وہ سوچنے لگا۔ 1894 نہیں، لیکن 1893 میں ڈیورنڈ لائن کا معاہدہ ہوا تھا، کیونکہ وائسرائے ہند کو خطرہ تھا۔ وہ اس سے پہلے پاکستان کا تاریخ نامہ کھولتا، عبدالتواب نے اسے خاموش کروا دیا۔ تو چپ ہی رہے۔ ہم 18ویں کی لائن میں کیوں جا رہے ہیں؟ کاش میں نے غور سے مطالعہ پاکستان پڑھی ہوتی۔ اسے برا لگا۔ 1 منٹ، میری پوری بات سن لو۔ اس ڈیورنڈ لائن نے آزادی کے بعد پاکستان کے لیے بڑی مشکلات کھڑی کی تھی۔ عبدالتواب قلم سے تواریخ دیکھنے لگا اور بولا، تم مجھے یہ بتاؤ، نیچے کون کون آیا ہے؟ وہ کہتے کہتے رکا۔ نیچے ریشمہ ہے، ایک روبی ہے۔ روبی؟ وہ رکا۔ اسے کچھ یاد آیا۔ میں نے زندگی میں ایک ہی ماجرا دیکھا تھا اور وہ تھا روبی کا، اور اس کے متعلق بھی تحلیل کو علم ہو گیا۔ رجب کا خون کھولنے لگا۔ جب اس نے مجھ سے پوچھا تو وہ بہت غصہ ہوئی۔ اس نے مجھ سے کہا میں اس کے سر کی قسم کھاؤں۔ تو تم نے کھا لی؟ رجب کو بے حد برا لگا۔ جواباً اس نے کندھے اچکائے۔ ہاں۔ رجب نے اس کے منہ پر ایک گھونسا رسید کر دیا۔ اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹا۔ وہ ہکا بکا زمین پر گرا اسے دیکھ رہا تھا۔ تم اتنی گھٹیا حرکت کر بھی کیسے سکتے ہو؟ اس نے اس کے سر کی جھوٹی قسم کھائی۔ وہ جذباتی ہو گیا۔ تمہارے ضمیر نے تمہیں اس چھوٹی سی لڑکی کے سر کی قسم کھاتے ہوئے جھنجھوڑا نہیں؟ وہ اٹھ کر بیٹھنے لگا۔ رجب اس سے ایک اور گھونسا مارنے لگا۔ جواباً عبدالتواب نے اسے ناک پر مکہ رسید کیا اور اس کی ناک سے خون کی ایک بوند گری۔ وہ صم بکم بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھ، عبدالتواب اسے سمجھا رہا تھا، مجھے میری بہن نے بچپن سے سکھایا ہے، کوئی ایک مارے تو تم اسے 2 مارو، نہ کہ روتے ہوئے میرے پاس آؤ۔ رجب نے اسے جھپٹا مارا۔ کتے!
وہ اس پر چڑھ کر اسے مارنے لگا۔ عبدالتواب مڑ کر اس پر حاوی ہونے لگا۔ تمہیں غصہ کس چیز کا ہے؟ تم نے میری بیوی کا مذاق بنایا۔ عبدالتواب بمشکل بولا۔ وہ تب تمہاری بیوی نہیں تھی۔ رجب کو شدید قسم کا غصہ چڑھ گیا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی تحریر کا مذاق بناتے ہوئے؟ اس نے اس کے منہ پر گھوسا مارا۔ جواباً اس نے بھی اسے گھوسا مارا۔ دیکھو پہلے میری بات سن لو۔ وہ زمین پر گڑے کھاتے ایک دوسرے پر حاوی ہو رہے تھے۔ تحلیل نے تمہاری وجہ سے اتنا دکھ برداشت کیا۔ ایک کے ناک سے خون نکل رہا تھا اور ایک کے ہونٹ سے۔ رجب سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، ماروں گا میں تجھے۔ اس کی آواز میں عتاب تھا۔ آہ! دکھ سے اس کا سر جھک گیا۔ بھولی تحلیل! عبدالتواب کا قلم اور ڈائری زمین پر گری ہوئی تھی۔ زمین پر گھومتے ایک دوسرے کو مارتے ہوئے عبدالتواب کے ہاتھ پر قلم آیا۔ وہ ذرا چونکا۔ پاسورڈ! رجب کے حواس جاگے۔ اس نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ عبدالتواب نے سانس لینے کی کوشش کی۔ رجب اس پر سے ہٹا۔ اس نے زمین پر گری ڈائری اٹھائی۔ وہ گہری گہری سانسیں لیتے خود کو کمپوز کرنے لگا۔ رجب کی نظر 1849 تاریخ پر گئی۔ وہ کہنے لگا، 1849 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے پنجاب کی تاریخی، عسکری اور دفاعی اہمیت جان کر اسے برطانوی ہندوستان میں شامل کیا تھا۔ عبدالتواب نے اس سے ڈائری چھینی۔ اپنی بکواس بند کرو۔ رجب کی نگاہ 14 تاریخ پر گئی۔ 1 منٹ یار! عبدالتواب کا سر چکرا رہا تھا۔ اس نے زمین سے قلم اٹھایا اور اسے کھول کر تواریخ کو دیکھنے لگا۔ 14/14/08 1947 14 اگست یوم آزادی۔ پاسورڈ ہے یوم آزادی۔ عبدالتواب نے خفگی سے اسے دیکھا۔ تمہیں سردار اتنا حب الوطن لگتا ہے کہ وہ تجوری کا پاسورڈ یوم آزادی رکھے گا؟ رجب نے قلم بند کیا۔ وہ کوئی معمولی ویلن نہیں ہے اور اپنے حریف کو ہدف رکھتا ہے اور ان سے نفرت نہیں کرتا، نہ ہی کسی تعصب میں آتا ہے۔ عبدالتواب پوچھنے لگا، لیکن پاکستان سے اس کی دشمنی کیا ہے؟ رجب نے اسے دیکھا۔ تمہیں نہیں پتا اس کی بہن کا ریپ ہوا تھا اور جس خاندان کے لڑکے نے اس کا ریپ کیا تھا، اس کا خاندان پہلے کانگریسی تھا، بعد میں مسلم لیگی ہو گیا۔ عبدالتواب کا دماغ کھولا۔ یہ کیا بھونڈی اور بکواس بات ہے؟ اس لڑکے نے ریپ کیا تھا، اس کے پورے خاندان کا کیا قصور؟ تم پھر گھٹیا بات کر رہے ہو۔ رجب کو غصہ چڑھا۔ اس سے پہلے مزید ان کی جھڑپ ہوتی، عبدالتواب نے دونوں ہاتھ اٹھا لیے۔ ٹھیک ہے، پاسورڈ یوم آزادی ہی ہے اور اس سے بڑا پاکستان کا دشمن بھی کوئی نہیں۔ وہ دونوں اٹھے۔ باہر راہداری میں قدموں کی آواز سنائی دی۔ ڈیک کی آواز بند ہوئی۔ اندر ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا۔ سردار اندر چلے آئے تو لمحے بھر کے لیے حرکت نہیں کر سکے۔ الماری کھلی تھی۔ کمرے میں چیزیں الٹ پلٹ کر پڑی ہوئی تھیں۔ رجب زخمی زمین پر گرا تھا۔ وہ اندر چلے آئے۔ اپنی کھلی تجوری دیکھ کر وہ رد عمل نہیں دے سکے۔ انہوں نے رجب کو دیکھا اور غصے سے اس کی جانب جھکے۔ کون آیا تھا یہاں؟ وہ در سے کراتے ہوئے بولا۔ عبد۔ اس نے اس کا چہرہ قریب کر کے دیکھا۔ اس کا چہرہ واقعی زخمی تھا۔ وہ غصے سے اسے چھوڑ کر دیوانہ وار چلائے۔ نہیں! وہ چلانے لگے، میرے بندوں کو بلا۔ حویلی میں سنسنی مچ گئی۔ گیٹ پر اور پورے گھر میں ہر جگہ سختی ہو گئی تھی۔ وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ ہر جگہ پہرا سخت ہو گیا تھا۔ کونے کونے میں اسے تلاشا جا رہا تھا۔ حاجہ دوربین سے حویلی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا تمہارے پاس کارڈ نہیں تھا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ اس نے دوربین آنکھوں سے ہٹائی۔ پر تم نے اس کے لیے کام کیا ہے۔ ہمارے درمیان ٹروس تھی۔ اور رجب کے پاس وہ کارڈ کیوں نہیں؟ اسے بے اختیار خیال آیا، کیونکہ اس سے پہلے وہ اسے وہ کارڈ دیتا، وہ اس پر شک کرنے لگا۔ مگر یہ صرف شک ہے، کیونکہ رجب سیف پلے کر رہا ہے۔ وہ چونکی۔ ایسے تو اس کی اور اس کے گھر والوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ سیٹلمنٹ کر لے گا۔ شاز پرسکون تھا۔ مگر کیسے؟ حاجہ کو سمجھ نہیں آیا۔ ہمیں نزاکت سے ثبوت ملے ہیں۔ شاز تم ایسے سارے ثبوت ضائع کر دو گے؟ اس نے دوربین پٹک کر رکھی۔ وہ بے اختیار بولا، حاجہ احتیاط سے، بہت مہنگی ہے۔ وہ باہر دیکھنے لگی۔ اس نے دوربین آنکھوں پر لگائی۔ اس کی آنکھیں پھیلی۔ عورتیں حویلی سے باہر نکل رہی تھیں۔ شاز عورتیں باہر نکل رہی ہیں۔ فوراً گاڑی سے باہر نکلا۔ حاجہ بھی باہر نکلی۔ یا وہ پکڑے گئے ہیں یا انہیں شک ہو گیا ہے۔ شاز نے ڈکی کھول کر سوکھی گھاس نکالی۔ حاجہ نے اس کی مدد کی۔ وہ دونوں تھوڑا آگے چلے آئے۔ انہوں نے سوکھی گھاس کا ایک ڈھیر بنایا۔ حاجہ نے ماچس سے آگ جلا کر پھینکی۔ ان دونوں کے چہرے آگ کی تپش محسوس ہوئی۔
हाजरा गाड़ी में जाओ और मुंह ढाँप लो। वो खुद भी रुमाल से मुंह छुपाने लगा। उसने जेब से एक कागज़ निकाला। हाजरा दौड़कर गाड़ी की जानिब गई। कागज़ से सफ़ेद पाउडर आग में गिरा। एक शोला बुलंद हुआ। हाजरा ने गाड़ी के करीब खड़े शाज को देखा। फिज़ा में धुआं फैलने लगा। वो दौड़कर गाड़ी की तरफ आया। मुंह हनूस ढाँपा हुआ था। गाड़ी में बैठते उसने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और तेज़ी से गाड़ी स्टार्ट करते हुए घुमाने लगा। हाजरा फिक्र से हवेली की तरफ देख रही थी। अब्दुल तवाब का ख्याल उसे मुसलसल सता रहा था। औरतें घूंघट और बुर्के में छुपी एक एक करके अपना चेहरा दिखाकर बाहर निकल रही थी। औरतों की कतार खाली हो रही थी। इख्तिताम में लहंगे और बड़ी सी चादर में घूंघट में दराज कद औरत खड़ी थी। पीछे दो लड़कियां रह गई थी। अब अंदर अब्दुल तवाब धड़कते दिल से नजरें घुमाकर देख रहा था। आदमी ने उसे इशारा किया, तुम आओ। वो आगे आया। उसने आंखें मीच ली। आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो चौंका। सरदार राहदारी से चले आए। रज्जब की मरहम पट्टी हो रही थी। सरदार, यहाँ कदमों के निशान है। रज्जब के लबों पर एक मुस्कुराहट दर आई। उसने ऊपरी मंजिल से उसके कदमों के निशान साफ करके निचली मंजिल की जानिब बना दिए थे। आदमी उस जानिब जाने लगे। दूसरे आदमी के ध्यान भटकने पर अब्दुल तवाब बाहर निकला। सरदार पुतलियां सुकेड़कर उन कदमों के निशान देख रहे थे। ऊपर वाली मंजिल पर गश्त करने वाला आदमी कहने लगा, सरदार ऊपर मुझे गमला गिरने की आवाज़ आई थी। मगर सरदार का भाव उठा। वो ऊपर भी तो गया था, ऊपर तो निशान नहीं है। रजब ज़रा चौंका। आदमी धीरे धीरे खांसने लगे। धुआं फैला। रजब ने मुंह फ़ौरन से मुंह छुपा लिया। सरदार की आंखें फैल गई। उसके जहन में कतार में खड़ी दराज कद वाली आखिरी औरत आई। उन्होंने बिजली की मानंद पलटकर उस तरफ देखा जहां औरतें खड़ी हुई थी। पकड़ो, वो अब्दुल तवाब था। आदमी गेट की जानिब गए मगर वहां कोई नहीं था। रज्जब। सरदार चिंगाड़े। आदमियों ने सोफे की जानिब देखा। वहां रज्जब भी नहीं था। देखो, वो बाहर होंगे, वो बाहर होंगे। आदमी फौजी दस्ते की तरह बाहर निकले। नजरें घुमाकर देखने लगे। हवेली में हर जगह धुआं ही धुआं था। सरदार की हालत अबतर हो रही थी। मेरा शक दुरुस्त था। इस्माइल का पहरा सख्त कर दो। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बस अभी थोड़ी सी नावल और रह गई है। मैक्सिमम 500 पेजेस और बाकी है, तो इंशाल्लाह जल्दी पूरी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।